بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ایک بہت پیاری حدیث پڑھتے ہیں جو سبحان اللہ و بحمدہ کے بارے میں ہے۔ اس کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص رات کی مشقت جھیلنے سے ڈرتا ہو کہ راتوں کو جاگنے اور عبادت میں مشغول رہنے سے قاصر ہو، یا بخل کی وجہ سے مال خرچ کرنا دشوار ہو، یا بزدلی کی وجہ سے جہاد کی ہمت نہ پڑتی ہو، اس کو چاہیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھا کرے۔ یہ کلام پہاڑ کی بقدر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ کس قدر اللہ کا فضل ہے کہ ہر قسم کی مشقت سے بچنے والوں کے لیے بھی فضائل اور درجات کا دروازہ بند نہیں فرمایا۔ راتوں کو اگر نہیں جاگا جاتا، کنجوسی سے پیسہ خرچ نہیں ہوتا، بزدلی اور کم ہمتی سے جہاد جیسا مبارک عمل نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی اگر دین کی قدر ہے، آخرت کا فکر ہے، تو اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ پھر بھی کچھ کما نہ سکے تو ہماری کم نصیبی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پاکیزہ دین سے نوازا ہے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے اعمال پہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے درجات اور فضائل رکھے ہیں۔ جیسا کہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی والا معاملہ فرمایا کہ ایسا انسان جو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنے سے قاصر ہو، لیکن اس کو دل کرتا ہو کہ یہ والی عبادت میں کروں اور اس سے اپنے اللہ کی رضا حاصل کروں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی مشکل نہیں رکھی، ایسے کلمات سے نوازا ہے کہ جو ان کلمات کو پڑھنے کی وجہ سے ویسے عمل کرنے والے کے برابر وہ فضیلت پا دیتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا لیکن اس کی فطرت میں بخل ہے، وہ مال خرچ کرنے سے ڈرتا ہے یا اس کا حوصلہ نہیں ہوتا کہ میں اپنا مال خرچ کروں، حالانکہ صدقہ کرنے کے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے فضائل ہمیں بتائے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں اور صدقہ کرنے سے ہمیشہ مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ یہ اتنے زیادہ فضائل صدقات کے ہی ہیں، لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اگر صدقہ کرنے سے ڈرتا ہو تو پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں رکھا اور ایسے کلمات سے نوازا ہے کہ جس سے کہ پڑھنے سے وہ یہ فضائل پا سکتا ہے۔ تیسرا ایسے شخص کے بارے میں جس کا دل کرتا ہو کہ وہ جہاد میں شامل ہو، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرے، اور جہاد میں شامل ہونے کے جو فضائل ہیں وہ قرآن و حدیث میں بہت زیادہ ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی جان قربان کرنے والا جو ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے اگر مر جائے تو، اور اگر زندہ بچ جائے تو غازی ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں مسلمان کی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو لیکن اس پہ بھی اگر اس کا نفس اس پہ غالب ہو اور وہ جہاد میں شریک ہونے کی ہمت نہ کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے کلمات سے نوازا ہے کہ جو جہاد میں شریک ہونے کے برابر اس کو فضیلت دے سکتے ہیں، اور وہ کلمات وہ ہیں جس کا حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت بھاری ہیں، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کی کثرت یہ نہیں کہ اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں، بلکہ اس کی کثرت، اور علماء کرام کثرت سے مراد لیتے ہیں 300 کی مقدار سے زیادہ پڑھنے کو کثرت فرماتے ہیں۔ تو اس کلمات کی اگر کثرت کی جائے تو ہمیں ان سب فضائل کے قائم مقام ثواب مل سکتا ہے جو کہ اس حدیث شریف میں بیان فرمائے گئے ہیں، اور اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کلمات پہاڑ کے بقدر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو اس مہنگائی کے دور میں سونا ہم خریدنے کے لیے بھی تصور بہت کم کرتے ہیں، جہاں جیسا کہ سونے کے ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، تو ہم سونے کے پہاڑ کا اللہ تعالیٰ کے یہاں صدقہ کیسے کر سکتے تھے؟ ہماری کہاں اتنی اوقات تھی کہ ہم ایک پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر سکتے، لیکن ان کلمات کو کثرت سے پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت سے نوازا ہے کہ جو یہ کلمات کثرت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہاڑ کے جتنا سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہی نہیں کہ ان کلمات کو کثرت سے پڑھنے والے نے سونے کے پہاڑ کے مقدار کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچہ کیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔
تو اس لیے ہمیں صد شکر ادا کرنا چاہیے اس رب کا جس نے ہمیں اپنے پیارے دین سے نوازا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی غیر مذہب گھرانے پہ پیدا کر دیتے تو ہماری کیا اوقات تھی، ہم نے وہی کرنا تھا جو ہم اپنے والدین کو دیکھتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص کرم فرمایا الحمدللہ کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں آنکھ کھولتے ہی کلمہ دیا گیا، ہمیں کلمہ سکھایا گیا، اور پھر اس کلمہ کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سب ہم پہ کرم نوازی فرمائی کہ ہم اگر چھوٹا سا عمل بھی کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ عمل کہاں سے کہاں ہمیں پہنچا دیتا ہے۔ ہم اس حدیث شریف کو سمجھ کے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے کیا کیا اعمال ہو سکتے ہیں، کہ تہجد کے برابر ثواب، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور جہاد میں شریک ہونا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کلمات کو پڑھنے والا سونے کے پہاڑ کے بقدر خرچ کرنے کا ثواب بھی پا لیتا ہے۔